بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی رواہ ابو داود والترمذی۔ توجہ فرمائیں جی، فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا کہ تمہاری دوستی نہ ہو مگر مومن کے ساتھ اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی بندہ۔ بھائی اس روایت کے اندر دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پہلی بات فرمائی کہ تمہاری دوستی اور تمہارا تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بروں کے ساتھ صحبت، کیونکہ صحبت ایسی چیز ہے، یہ یاری دوستی ایسی چیز ہے کہ جس بندے کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے اس کا رنگ بندے پر چڑھ جاتا ہے۔ اگر برے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ کے اندر بری عادات پیدا ہو جائیں گی، اور اگر اچھے انسان کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کی عادات اچھی ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ فرمایا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند و صحبت طالح ترا طالح کنند، کہ نیک بندے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے بندے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ایک سنگترے بیچنے والا آیا اور اس نے یہ کہا کہ اچھے سنگ ترے، وہ بیچ رہا تھا نا، تو ان پر نا غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جو مریدین حضرات تھے وہ پاس بیٹھے تھے، کچھ وقت کے بعد حضرت کو ہوش آیا، پھر اس بندے نے آواز لگائی، حضرت پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیفیت چلتی رہی۔ بعد میں حضرت سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ فرمایا کہ بھائی یہ بندہ تو بیچ سنگ ترے رہا ہے لیکن اس نے بات بہت بڑی کی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے، جو اچھے سنگ والے ہوتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، اچھے سنگ ترے، تو اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی۔ آج دیکھیں، آج یہ جو ملکی سطح پر تباہیاں ہیں اور یہ بہت زیادہ مسلمان مغلوب ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، اور فرمایا کہ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، فرمایا جو تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، اور دوستی کیوں کی جاتی ہے؟ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ان سے ہمیں کوئی فلاح کامیابی اور ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا سورہ بقرہ کے اندر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، ہرگز بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے ہی فرمایا اس آیت میں، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور فرمایا کہ اگر پھر بھی آپ ان کی پیروی کریں گے تو فرمایا کہ پھر اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو بھئی یہود و نصارہ کی دوستی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کفار کے ساتھ، دلی دوستی تو ہم کفار کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ تو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ایمان والوں کی دوستی کس سے ہوگی؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے۔ یہ دلی محبت، دلی دوستی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ویسے تعلقات رکھنا اور معاملات کرنا یہ جائز ہے۔ دلی دوستی نہ ہو کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، لیکن معاملات کرنا اور تعلقات اس طرح کے رکھنا جائز ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی ہمیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، وہ کبھی بھی دیکھیں نا، آج تک کبھی بھی یہود و نصارہ نے ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ دیکھیں نا ہمارا معاہدہ ہے نا امریکہ کے ساتھ ہے کہ بھائی معاہدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟
کیا ہوا تھا 65 کی جنگ کے اندر؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ہمارے تھے باقاعدہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے کوئی مدد کی ہماری؟ 1971 کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی معاہدہ تھا، تب بھی کوئی نہیں کی۔ اس وقت 30 لاکھ بنگالی شہید کیے گئے، 30 لاکھ، اس وقت بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ تو بھائی یہ تو بظاہر اپنے فائدے کے لیے انہوں نے معاہدے رکھے ہوتے ہیں، اگر اپنا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، جب اپنا فائدہ نہیں ہوتا تو توڑ دیتے ہیں، اپنا فائدہ نہیں ہوتا تو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھو کفار میں سے اور ان میں سے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ اور کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو، جتنے بھی ہیں سکھ ہندو جتنے بھی کفار ہیں، فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمارے دین کو ٹھٹھا مذاق بناتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور مذاق بنا دیا ہے ان کے ساتھ دوستی۔ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ہمارے دین کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق لگا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنے دل بچھائے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو نے دوستی نہیں کرنی مگر کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر کون؟ متقی بندہ۔ اچھا اس کھانے سے مراد نہ دعوت کا کھانا ہے، ضرورت کا کھانا نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے دعوت کرنی ہے تو پھر نیک لوگوں کی دعوت کریں، متقین کی دعوت کریں۔ کیوں؟ علماء نے بہت سارے فائدے، ایک تو یہ ہے کہ نیک بندہ کھانا کھائے گا، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی دینی کام کرے گا تو یہ دین کے ساتھ بھی تعاون ہے، دین کے ساتھ بھی کیا ہے؟ تعاون ہے۔ اور جو ضرورت والا کھانا ہوتا ہے نا، مطلب اگر کسی کو بھوک ہے، کسی کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، تو اس کے اندر تو کفار کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ مومن ہونا تو لازمی نہیں، کفار کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرمایا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ یہ آیت جس واقعے پر نازل ہوئی ہے نا، وہ جو قیدی تھا وہ کافر تھا، وہ قیدی کیا تھا؟ کافر تھا، اس کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ تو بھائی کھانا کھلانا تو پھر سب کو ضرورت ہو تو سب کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ نے دعوت کرنی ہے تو پھر نیک بندے کی کریں، اگر ویسے دعوت کرنی ہے تو کس کی کریں؟ ورنہ میں کہتا ہوں انسان تو دور کی بات ہے نا، یہ جو حیوانات ہوتے ہیں نا ان کو بھی کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک روایت مشہور روایت ہے جو آپ نے کئی بار سن چکی ہوں گے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ پورا واقعہ ذہن میں آیا؟ ہاں پورا واقعہ ذہن میں آیا کہ بھائی وہ جا رہی تھی، کتا مٹی چاٹ رہا تھا اور پھر وہ کنویں کے اندر اتری، اپنے موزے کے اندر پانی ڈالا، اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ کتا نجس العین جانور ہے، لیکن اس کو بھی کھانا کھلانا پانی پلانا اجر کا باعث ہے۔ تو جب ضرورت ہوگی اس وقت تو سب کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر دعوت کرنی ہوگی تو زیادہ بہتر بات کیا ہے کہ کس کو کھلایا جائے؟ نیک لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔